بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائے، پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر لے لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان پر عنایت کی نظر کرے گا اور نہ گناہوں اور گندگیوں سے ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ لوگ تو نامراد ہوئے، نقصان میں پڑ گئے، حضور یہ 3 کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہبند، اپنا ازار، اپنی لنگی، اپنا پیجامہ حد سے نیچے لٹکانے والا، جیسا کہ متکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے، اور احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا، سامنے آؤ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا، تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ میری ماں نے عرض کیا، میں نے اس کو ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، اگر اس کہنے کے بعد اس بچے کو کوئی بھی نہ دیتی، کوئی چیز نہ دیتی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اصل منشا یہ ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ علاوہ ازیں اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے، ماں باپ اگر بچوں سے جھوٹ بولیں گے، اگرچہ ان کا مقصد صرف بہلاوا ہے، پھر بھی بچے ان سے جھوٹ بولنا سیکھ لیں گے اور جھوٹ بولنے میں وہ کوئی قباحت نہ سمجھیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے
اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بحث ابن حکیم بواسطہ اپنے والد معاویہ کے اپنے دادا حیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے بیان میں جھوٹ بولے اس پر افسوس۔ مطلب یہ ہے کہ صرف لطف اور صحبت اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی بری بات اور بری عادت ہے، اگرچہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اولاً تو خرابی خود بولنے والے کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہوتی ہے، دوسری خرابی جھوٹی باتوں سے اہل ایمان کے دل میں جو نفرت ہونی چاہیے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ لوگوں میں جھوٹی باتیں کرنے کی جرأت اس سے پیدا ہوتی ہے اور جھوٹ کے رواج کو مدد ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرتے پھرنا ایک درجے کا جھوٹ ہے۔ جس طرح جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی عادت رکھنے والا آدمی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اسی طرح یہ آدمی بھی لائق اعتماد نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو الہیثم ابن التیہان سے فرمایا، جس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے وہ اس میں امین ہے، یعنی اس معاملے میں وہ امانت دار ہے، اس کے سپرد امانت کی جا رہی ہے۔ ابو الہیثم ابن التیہان نے ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ چاہا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا جس سے کسی معاملے میں مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ مشورہ چاہنے والے نے اس کو اعتماد اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اس سے مشورہ چاہا ہے اور اپنی ایک امانت اس کے سپرد کی ہے، لہذا اسے چاہیے کہ حق امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی اچھی طرح سوچ سمجھ کر مشورہ دے اور پھر اس کی بات کو راز میں رکھے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایک درجے کی خیانت کا مجرم ہوگا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی کوئی بات کہے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تم سے بات کرے اور وہ زبانی تم سے یہ نہ کہے کہ اس کو راز میں رکھنا، لیکن اس کے کسی طریقے سے تمہیں محسوس ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ بات عام لوگوں کے علم میں آئے، تو پھر اس کی یہ بات امانت ہی ہے اور امانت کی طرح تم کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا، دوسروں کو تم نے بتا دیا تو تمہاری طرف سے یہ امانت میں خیانت ہوگی اور تمہیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشستیں امانت داری کے ساتھ ہوں، یعنی کسی مجلس میں رازداری کے ساتھ جو مشورہ یا فیصلہ ہو، اہل مجلس یعنی مجلس والے امانت سمجھ کر ان باتوں کو راز میں رکھیں، لیکن 3 مجلسیں اس سے الگ ہیں، یعنی ان 3 مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو راز میں رکھنا جائز نہیں۔ نمبر 1، وہ مجلس جس کا تعلق کسی کے خون ناحق کی سازش سے ہو۔ دوسرے، وہ جس کا تعلق کسی کی عصمت اور عفت، کسی کی عزت لوٹنے کے مشورے سے ہو۔ تیسرے، وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کا مال چھیننے سے ہو۔ ان باتوں کو بھی صرف مثال سمجھنا چاہیے، ورنہ منشا یہ ہے، اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ظلم ستم کے لیے کوئی پلان ہو رہا ہو
کوئی سازش ہو رہی ہو، کوئی مشورہ کیا جا رہا ہو اور تم کو بھی اس مجلس میں شریک کیا جائے، بلایا جائے، تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو، بلکہ اس صورت میں تمہاری دیانت داری اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم اور معصیت کے اس منصوبے اور پلان کو ناکام بنانے کے لیے جن کو اس سے باخبر کرنا ضروری سمجھو ان کو ضرور باخبر کر دو، بتا دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی خیانت ہوگی اور بندوں کے حق میں بھی خیانت ہوگی۔ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جھوٹا اور گنہگار نہیں جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور اچھا اثر ڈالنے والی اچھی باتیں بیان کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں یا دو پارٹیوں کے درمیان سخت جھگڑا، سخت نزاع اور سخت رنجش ہے اور ہر فریق دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے شر اور فساد اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو خون خرابہ، قتل و غارت گری اور آبرو ریزی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور عداوت کے جوش میں ہر طرف سے ظلم اور تعدی کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی آدمی، کوئی مخلص آدمی اور بے غرض بندہ ان دونوں برسر جنگ فریقوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے وہ ضرورت محسوس کر کے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو، دوسری جماعت کو ایسی خیر اندیشی کی باتیں پہنچائی جائیں جن سے جنگ اور عداوت کی آگ بجھے اور خوشگمانی اور مصالحت کی فضا پیدا ہو، تو اس مقصد کے لیے اگر اللہ کا وہ بندہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خوشکن اور صلح جویانہ باتیں، یعنی صلح تلاش کرنے والی باتیں پہنچائے جو واقعے میں اس فریق نے نہ کہی ہوں، اس مخلص بندے کا ایسا کرنا اس جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا جو معصیت اور گناہ کبیرہ ہے۔ بس یہی اس حدیث کا منشا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔